I want you to imagine a situation with me. آپ کے شوہر آپ سے کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں. آپ خوشی خوشی تیار ہو جاتی ہیں. He drives far away until you reach the middle of literally nowhere, a completely deserted area with absolutely nothing around. آپ کے شوہر آپ کو آپ کے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کار سے اتار دیتے ہیں. آپ کے سوال پر کوئی جواب نہیں آتا. And now he's driving away. آپ کے بار بار پوچھنے پر وہ کہتے ہیں میں یہ اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں. تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچئے. This is not a hypothetical scenario. It is not a bedtime story. یہ لگ بھگ ابراہیم علیہ السلام اور حاجہ علیہ السلام کی کہانی ہے. ہم سب نے یہ کہانی تو سنی ہوئی ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے اس قصے کو اپنی زندگی کے چیلنجز سے ریلیٹ کیا ہوگا. اس قصے میں ہمارے بہت سے سوالات کے جوابات موجود ہیں. Why me? Why is this happening to me? What did I do? دیندار لوگوں پر یہ آخر پریشانیاں کیوں آتی ہیں جبکہ دوسرے بڑے عیش میں نظر آتے ہیں؟ What's the point? Where's the wisdom? Where is the mercy? But Allah doesn't leave our questions unanswered. اللہ ان لوگوں کے ذریعے جو ہم سے زیادہ مشکلات سے گزر رہے ہیں ہماری تربیت کرتا رہتا ہے. So that we learn, we grow, remain steadfast and keep moving gracefully towards Him until we meet Him. تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حاجہ کی جگہ ہوتا تو وہ اللہ کے وجود پر ہی شک میں پڑ جاتا. Where is the mercy? حاجہ کا واحد سوال یہ تھا کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اگر ہے تو اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے. Why? Because Allah's name is the most merciful. And whatever He does is essentially merciful even if it doesn't look like it to us immediately. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا ییأسوا من روح اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے الا القوم الکافرین، مگر وہی لوگ جو کافر ہیں. تو مایوسی کفر کیوں ہے؟ We don't believe that He is the protector, the giver of relief and victory. That's an essential point to remember as soon as one is hit with any form of hardship. تو یہ کہنا بڑا ہی آسان ہے، لیکن اس پر عمل that's something else. بی بی حاجہ کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ کیا ایک دم سے آسانی آ گئی تھی just because she believed in Allah subhanahu wa ta'ala? No. She talked the talk, but she literally had to walk the walk. بھوک، پیاس، چھوٹا روتا بچہ گود میں، اس وقت اللہ کی مدد پر شک آنا کیا مشکل ہے؟ اس پر انہوں نے پھر اسباب اختیار کیے. ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر دوڑی. She could have doubted the relief of Allah then, but she didn't. بار بار دو پہاڑوں کے درمیان دوڑی. And she could have given up completely at any moment. She could have fallen in despair, in anger. She did not. Finally, انہیں ایک فرشتہ نظر آیا جس نے اپنے پر سے زمین کو کھودا اور اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. The angel said to her, "Do not be afraid of being neglected." یہ بخاری میں حدیث آتی ہے. تو ہمیشہ یہ الفاظ یاد رکھیے. Do not be afraid of being neglected. Allah will never neglect His people. This is all we need to remember. This woman faced her difficulty saying Allah will not neglect us. اور جب فرشتہ مدد کو آیا تو اس نے انہی کی بات کو دہرایا. Allah will never neglect His people. مسلم اور بخاری میں حدیث آتی ہے، حدیث قدسی، I am as my slave expects me to be. تو ہماری اللہ سے کیسی امیدیں ہیں؟ حاجہ کو اللہ سے بہترین کی امید تھی. تو اللہ نے نہ صرف حاجہ کو وہ دیا جس کی انہیں امید تھی، بلکہ وہ بھی دیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. اسی صحرا میں اللہ کا گھر قائم ہوا. And here millions upon millions of people will gravitate towards year after year until the end of the time. حاجہ کو تو بس تھوڑے سے پانی کی تمنا تھی اور اللہ نے ایک ایسا کنواں قائم کیا جس کی وجہ سے وہ پورا علاقہ آباد ہو گیا. So ایمان is not just a word. It's much deeper, much heavier. It comprises of words and action. تو پہلی چیز کیا کہ اللہ سے بہترین کی امید. دوسری چیز صبر. It might take time, it might take effort, but it will get resolved.
تیسری چیز، اسباب ضرور اختیار کرے لیکن شاید اصل سلوشن وہاں سے آئے جہاں سے ہم نے امید بھی نہ کی ہو. اینڈ اٹ مائٹ بی بگر اینڈ بیٹر دین واٹ وی میڈ دعا فار.